बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। आदम बैन रूह वल जसद ही न ओखेजा मिन्नी अलमीसाक। आदम अलैहिस्सलाम की अभी बशरी तश्कील नहीं हुई थी जब मुझसे तकरीब हल्फे वफादारी मुनक्किद हो गई, मेरी नबुव्वत की, मेरी अपॉइंटमेंट की। तो ये आका अलैहिस्सलाम का मुकाम, यानी तब से नबुव्वत का सफर शुरू होता है। ये सारा सफर सफर मीलाद है आका अलैहिस्सलाम का। फिर आका अलैहिस्सलाम बयान करते, हदीस में आता है, हजरत अबू मरियम रिवायत करते हैं, हजरत अबू मरियम सनान रिवायत करते हैं, और इमाम तबरानी ने अल-मुअजम अल-कबीर में इसको रिवायत किया, और इमाम शैबानी ने अल-अहाद और बल-मसानी में रिवायत किया, और दीगर आइम्मा ने, और हाफिज इब्न कसीर ने इसको इस्तिदलालन कोट किया कि आका अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के मजमा में तशरीफ फरमा है। एक अराबी आया, देहात का रहने वाला सादा आदमी, और उसने आके खड़े खड़े पूछा, काल अय्यो शैयन काना अव्वल अम्र नबुव्वतिक, या रसूल अल्लाह बताइए आपकी नबुव्वत का पहला अमर कौन सा है, कब से नबुव्वत शुरू हुई।
اور کس شان سے شروع ہوئی اور کس طریق سے شروع ہوئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو اخذ اللہ منی المیثاق، مجھ سے اللہ نے نبوت کا میثاق لیا جس طرح باقیوں سے لیا. پھر آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وبشر بی المسیح ابن مریم، میری نبوت کی پھر میری آمد سے پہلے مسیح ابن مریم نے بشارت دی. ورأت ام رسول اللہ فی منامها انه خرج منها نور وفی روایت سراج اضاءت له قصور الشام. فرمایا میری نبوت کے امر کی ابتدا میں سے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اور میری والدہ آمنہ نے دیکھا کہ ان سے نور نکلا جس سے قصور شام روشن ہو گئے. تو حضور کے نور کا وقت ولادت نکلنا، اس کو حضور اپنے امر نبوت کی ابتدا کہہ رہے ہیں. میں بڑا خاص نقطہ کوٹ کر رہا ہوں. ابھی ولادت ہو رہی ہے اور ولادت سے پہلے نور نکل رہا ہے. حضرت آمنہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے بطن اقدس سے نور نکلا. اس کو آقا علیہ السلام اول امر نبوت کہہ رہے ہیں. یہ میری نبوت کا اول امر ہے. تو پتا چلا کہ آقا علیہ السلام بطن مادر میں بھی نبی تھے، تشکیل آدم سے قبل نبی تھے. پورا سفر جو نور مصطفیٰ کا تھا آباء امہات میں اس دوران نبی تھے. ولادت سے قبل بطن مادر میں نبی تھے اور جب ولادت سے قبل نور نکلتا دیکھا حضرت آمنہ میں تب بھی نبی تھے. چونکہ آقا علیہ السلام جواب دے رہے ہیں اول امر نبوتی، یہ میری نبوت کا اول امر ہے. تو یہ کبھی نہ سمجھیے کہ 40 برس کے بعد نبوت ملی. نہیں، 40 برس نبوت کے ملنے کے نہیں ہیں، وہ نبوت کے اعلان کے ہیں. وہ بعثت کہلاتی ہے، وہ نبوت نہیں کہلاتی، وہ اعلان نبوت ہوتا ہے. نبوت تو اتنی کثیر درجنوں احادیث صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ وہ تو تشکیل آدم سے بھی قبل حضور کی نبوت کا تو حلف وفاداری لے لیا گیا تھا اور پھر حضور کی نبوت پر انبیاء سے حلف لے لیا گیا تھا. قرآن مجید گواہ ہے. تو نبوت کا تو اور اس نور سے پھر نبوت کے فیض سے ساری دنیا منور تھی. پھر امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ارباز بن ساریہ سلمی کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نبوت کے بدایت امور میں سے ہے دعوت ابی ابراہیم. اب یہ بات ایک بڑی اہم ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کے وقت دعا کر رہے ہیں تو ذرا ان کی دعا کے الفاظ پہ غور کیجیے. حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 3000 سال اس سے بھی زائد قبل دعا کر رہے ہیں. ذرا الفاظ دیکھیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، وہ رسول جو ان میں سے پیدا ہونا ہے جس کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے، وہ میری اسماعیلی ذریت میں سے امت مسلمہ سے پیدا کرنا. تو تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام حضور کو رسول کہہ کے یاد کر رہے ہیں، دعا کرتے ہوئے رسول کا لقب دے رہے ہیں اور اللہ اس کو بیان کر رہا ہے. اللہ راوی ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ملتجی ہیں، اللہ اس کا مخبر و راوی ہے قرآن میں. اس رسول کو بھیجنا. تو جب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے حضور اس وقت بھی شرف نبوت کے ساتھ فیضیاب تھے، شرف نبوت کے ساتھ. اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری نبوت کا امر جو ظاہر ہوا دعوت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم کی دعا پہلا ظہور تھا میری نبوت کے ظہور کا. اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری نبوت کا امر جو ظاہر ہوا دعوت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم کی دعا پہلا ظہور تھا میری نبوت کے ظہور کا. وہ بشارت عیسیٰ قومہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بشارت دینا اپنی قوم کا، یہ دوسرا ظہور ہے. وہ رویا امی التی رات انہ خرج منہا نور، اور حضرت آمنہ کے بطن سے نور کا نکلنا. پھر وہ تیسرا ظہور ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور یہ جو حدیث جس کو میں نے ابھی کوٹ کیا اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا سند صحیح کے ساتھ مسند میں. اور امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، مستدرک میں فرماتے یہ حدیث بھی صحیح الاسناد ہے. اور پھر باقی بہت سارے ائمہ نے بیان کیا، آپ اندازہ کرتے چلے آئیے. اور پھر ابھی یہ تو ولادت سے قبل کی باتیں. پھر آقا علیہ السلام کا بچپن ہے. جامع ترمذی میں حدیث صحیح ہے، انہوں نے روایت کی اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کی اپنی سند کے ساتھ. اور امام ابن ابی شیبہ امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ ہیں.
امام ترمذی نے کتاب المناقب میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، امام ابن حبان نے اپنی ثقات میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایمان افروز واقعہ ہے کہ کس طرح شان نبوت آقا کے میلاد تک اور اس کے آگے چلی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب قریش کے سرداروں کے ساتھ شام کی طرف سفر پہ گئے۔ آقا علیہ السلام، چھوٹی عمر مبارک تھی آپ کی، معصوم بچے تھے، وہ ان کے ساتھ گئے۔ وہ اکیلا نہیں چھوڑتے تھے آقا علیہ السلام کو۔ حضرت عبد المطلب نے وصال کے وقت بازو پکڑایا تھا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے اور مشکل وقت نشینا سپر ہو کے اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ لاج رکھی انہوں نے اس کی عمر بھر، ساتھ لے گئے۔ کہتے ہیں کہ آگے ایک راہب کے پاس اترے، یہ جامع ترمذی کی حدیث صحیح ہے اور ابن ابی شیبہ کی مصنف کی اور ابن حبان کی۔ راہب کے پاس اترے، رؤساء قریش ہمراہ تھے، اپنی سواریوں سے ابھی اترے نہیں تھے، کجاوے کھول رہے تھے۔ راہب اتر کے اپنے چرچ سے ان کے پاس ریسیو کرنے کے لیے آ گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حالانکہ یہ قریش کے رؤساء کئی بار شام گئے تھے، اس راہب کے پاس سے گزرتے تھے، ملتے تھے، وہ کبھی ان کو ریسیو کرنے نہیں آیا تھا۔ حدیث کے لفظ اسی کے اندر الفاظ ہیں، اسی کے اندر الفاظ ہیں، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتْ۔ نہ ان کو کبھی اس نے آ کے ریسیو کیا تھا، نہ کبھی ان پر کوئی توجہ دیتا تھا، یہ مل کے چلے جاتے تھے بس، کبھی اس نے توجہ تک بھی نہیں دی تھی، التفات نہیں کیا تھا۔ یہ وہ راہب ہے، حدیث کے لفظ ہیں۔ اس دن ابھی وہ اونٹوں سے، کجاووں سے اترے نہیں کہ وہ ریسیو کرنے کے لیے چرچ سے نکل کر استقبال کے لیے آ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، اور جب آگے پہنچا، حتی جاء، قریب آ کر، فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ لیا اس راہب نے، ملک شام کے راہب نے، اور راہب نے پکڑ کر، بحیرہ راہب نے پکڑ کے کہتا ہے وہ سارے قریش کے رؤساء کے سامنے، فقال ھذا سید العالمین، یہ ساری کائناتوں کا سردار ہے، ھذا رسول رب العالمین، یہ کل عالموں کا اللہ کا بھیجا اللہ کا رسول ہے، یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، اللہ نے اس کو ساری کائناتوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ وہ راہب خطاب کرنے لگا آقا علیہ السلام کی شان میں۔ آپ کی عمر مبارک 9 برس ہے، بعض روایتوں میں 11 برس ہے، اس عمر کا عالم ہے۔ راہب نے، جس نے کبھی توجہ تک نہ کی تھی، اس نے اس دن یہ باتیں کی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فقال لو اشیاخ من قریش، تو قریش کے سرداروں نے اس سے پوچھا، بھئی یہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو، اس کی سند کیا ہے، کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ یہ سید العالمین ہے؟ ان کو کیا خبر، آقا تو بچپنا ہے آقا علیہ السلام کا، یہ رسول رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ الفاظ ہیں ما علمک، کیا سند ہے اس بات کی، یہ علم تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ اس نے جواب دیا، کیسے پتا چلا ہے سن لو، فقال انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا۔ اس نے کہا اس طرح پتا چلا کہ جب تم اترے اس گھاٹی سے، جب اترے اور آگے آئے تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کوئی درخت ایسا نہ تھا جس نے اس کو سجدہ نہ کیا ہو، اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا جو اس کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوا ہو۔ اور اس نے کہا واللہ ولا یسجدان الا لنبی شجر و حجر، سوائے اللہ کے نبی کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایکچولی سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ اور اس نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جب نبی آخر الزمان آئے گا تو شجر و حجر اس کو سجدہ کریں گے۔ میں نے اس علامت سے پہچان لیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین، سید العالمین اور رسول رب العالمین۔ اس کے بعد اس نے کہا بیٹھیں، میں کھانا بنا کے لاتا ہوں۔ جس نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی رؤساء قریش کی، وہ اب کھانا بنا کے لے آیا۔ یہ کس کا استقبال ہو رہا ہے، کس کی ضیافت ہو رہی ہے؟ یہ ضیافت میلاد ہو رہی ہے۔ کھانا بنا کے لے آیا اور اس نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی طرف کہ ان کو بھی لے آئیں۔ قریش بیٹھے تھے درخت کے نیچے۔ اب حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دھوپ کا وقت تھا، قریش درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور جب دیکھا آقا علیہ السلام کی طرف تو بادل سایہ کیے ہوئے تھا۔
آقا علیہ السلام وہیں کھڑے تھے، آگے نہیں آئے تھے، قربان جائیں، بادل خدمت میں تھا، سایہ فگن تھا. حضور علیہ السلام کو بلایا گیا، جب قریب آئے، جس درخت کے نیچے باقی قریش کے رؤساء بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو اس نے، راہب نے بآواز بلند کہا، اے قریش کے سرداروں، دیکھو جس درخت کے نیچے بیٹھے اس کی ٹہنیاں اس محمد کو سجدے کے لیے جھک گئی ہیں، اس کی ٹہنیاں جھک گئیں. فقد ارسلوا الیہ فاقبل وعلی غمامۃ تظلہ فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوا الى في الشجرہ فلما جلس مال في الشجرة علیہ فقال انظروا الى في الشجرة مال علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھو اس درخت کو، اس کی ٹہنیاں حضور پر جھک گئی ہیں سجدے کے لیے. یہ میری دلیل ہے کہ یہ رسول رب العالمین. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے منتیں سماجتیں کی، اے ابو طالب خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے اس کو آگے لے کے نہ جانا، شام میں بڑا اسد ہوگا. ہماری کتابیں ان کی بعثت کی علامتوں سے بھری پڑی ہیں. یہود جانتے ہیں کہ اس شان کے ساتھ ایک نبی آنے والا ہے، وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان میں سے بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. جب وہ علامتیں دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نبی آ گیا، اور جب یہ پائیں گے کہ یہ تو قریش میں آیا، بنی ہاشم میں، مکہ میں، تو کہیں شہید نہ کر دیں، لے کے واپس چلے جائیں. تو تب حضرت ابو طالب نے آقا علیہ السلام کو واپس مکہ بھیج دیا. یہ تو پہچان اور معرفت تھی آقا علیہ السلام کی ولادت سے قبل. یہ تو اس راہب کی بات ہے، یہ تو راہب کی بات ہے. اب شجر و حجر کے سجدے کرنے، اور اب میں حدیث کوٹ کروں. ترمذی میں ایک اور حدیث صحیح، اور مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث صحیح، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس حدیث کو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال قال رسول اللہ ان بمکۃ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لاعرفہ الان. فرمایا مکہ میں اس گلی کے کونے پر ایک جگہ تھی، مکہ میں ایک پہاڑ، ایک پتھر کا ٹکڑا ہوا کرتا تھا. فرمایا میری بعثت کا زمانہ جب قریب آیا، بعثت سے پہلے، تو فرمایا خدا کی قسم جب گزرتا تھا تو پتھر مجھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا تھا، مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. انی لاعرفہ الان، میں اس پتھر کو اب تک پہچانتا ہوں. مکہ معظمہ میں وہ پتھر تھا. اور بائی دی وے بتا دوں، وہ پتھر 14 صدیاں 1500 سال تک رہا، اسی جگہ کسی نے چھیڑا نہیں. اور 1963 میں بھی، اور 1980s کے کئی سالوں 1984 85 تک میں نے کئی بار خود اس پتھر کی زیارت کی، میں نے کی. اور جن لوگوں کو اس زمانے حج یا عمرہ نصیب ہوا ہے، ان سب نے، اگر کسی کے علم میں تھا تو زیارت کی ہوگی، اہل علم نے ضرور جا کے کی ہوگی. جو محبت والے، علم والے جاتے تھے، اس پتھر کو جو حضور پہ سلام پڑتا تھا اس کا دیدار کرنے جاتے تھے. میں نے کئی بار جا کے، والد گرامی تھے 1963 میں، بار بار لے جا کے ہم اس پتھر کو سلام کرتے تھے. ہائے سلام ہو تجھ پر جو مصطفیٰ پہ سلام پڑتا رہا. اس پتھر کی آنکھ کو پہچان تھی حضور کی شان اقدس کی کہ اللہ کے رسول ہیں. پھر اس کے بعد حدیث صحیح، پھر امام ترمذی روایت کرتے ہیں، اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں. پھر حدیث صحیح ہے. امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد. آپ فرماتے ہیں قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا. ایک روز باہر نکلے جنگلوں کی طرف، اور ہم نے دیکھا کوئی پتھر، کوئی پہاڑ، کوئی درخت ایسا نہ تھا جہاں سے آقا علیہ السلام گزرتے اور وہ بآواز بلند ان پتھروں سے اور ان ٹہنیوں سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی ندا نہ آتی ہو. ہم ندا سنتے تھے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام دارمی نے کیا، امام حاکم نے روایت کیا، بلکہ باب بھی یہی قائم کیے. اور یہ حدیث پھر میں نے عرض کیا صحیح الاسناد ہے. یہ آپ کے میلاد کا تذکرہ نسبی فضیلت سے لے کر بدایت خلق، ابتدا سے لے کر ولادت اور بچپنے تک آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبہ نبوت کی پہچان کا یہ شان کا عالم تھا. یہ گوشہ تھا. اور پھر اسی مضمون کی ضمن میں اب آخر پہ 2 حدیث صحیح بخاری سے اور کوٹ کرتا ہوں، جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
سیرت طیبہ کا آپ کی شان میلاد کے ساتھ تذکرہ ہو جائے. سیرت طیبہ کا آپ نوٹ کر لیں. عجیب مضمون ہے. امام بخاری نے الجامع الصحیح میں کتاب الوحی میں روایت کیا اس کو. کتاب الوحی اور باب و بد الوحی ہے. بخاری شریف کی بالکل ابتدا میں حدیث نمبر 7 ہے. اور وہ یہ کہ کس طرح غیر پہچانتے تھے، کس طرح غیر پہچانتے تھے. اس میں شان اقدس کا ذکر بھی آئے گا، مگر سیرت طیبہ کی طرف مضمون لا رہا ہوں. اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے سفیان بن حرب نے یہ واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بھی قریش کے سرداروں کے ساتھ ملک شام میں تجارت کے لیے ہم گئے ہوئے تھے. تجارت کے لیے ملک شام میں تو ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اور ہیڈ تھا کرسچن ورلڈ کا، بیزنٹائن امپائر کا جو سربراہ تھا، بیزنٹائن امپائر کا ہیڈ ایمپرر ہرقل، اس کو خبر ہوئی کہ ہم کچھ مکہ سے قریش آئے ہیں. تو اس نے ہمیں اپنے دربار میں بلا بھیجا. میں اب صحیح بخاری کو کوٹ کر رہا ہوں، ریلیونٹ ہی سے سناؤں گا آپ کو عبارت کے ساتھ بھی. بلا بھیجا اور وہ اس وقت ایلیا میں تھا. ایلیا یروشلم کو کہتے ہیں، یروشلم میں القدس میں تھا. وہ ہم کو اپنے دربار میں بلایا اور سب ہم جب پیش ہوئے تو وہ کہنے لگا کہ تم میں کون ہے ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے کہا، اس ہرقل روم نے، بیزنٹائن ایمپرر نے پوچھا کہ تمہارے جو پورا وفد آیا ہے تم میں کوئی شخص ایسا بتاؤ کون ہے جو اس شخص کے ساتھ قریب ترین ہے نسب میں، رشتہ داری میں، جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. رشتہ میں، نسب میں ان کے قریب ترین کون شخص ہے؟ بہت کتابوں میں یہ روایت ابن جریر طبری کی اور دیگر تاریخ کی کتابوں اور سیرت کی کتابوں سے حوالے سے آئی ہے، مگر میں اس مضمون کو صحیح بخاری کی روایت سے پڑھ رہا ہوں. چنانچہ وہ کہتے ہیں، سفیان وہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، وقلت انا اقربہم نسبا، میں سب سے زیادہ قریب ہوں ان کے نسب کے اعتبار سے. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. میں اس مضمون کو صحیح بخاری کی روایت سے پڑھ رہا ہوں. چنانچہ وہ کہتے ہیں، سفیان وہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، وقلت انا اقربہم نسبا، میں سب سے زیادہ قریب ہوں ان کے نسب کے اعتبار سے. ہرقل نے کہا اپنے لوگوں کو کہ اس شخص کو یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں، نسب میں قریب ہوں، اس کو میرے قریب کر دو. قال ادنوہ منی وقربوا اصحابہ فجعلوہم عند ظہرہ، اس کو میرے قریب بٹھا دو بالکل سامنے، اور اس کے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں ان کو بالکل پیچھے قطار بنا کے اس کے ساتھ پیچھے بٹھا دو، تاکہ جو جو میں اس سے پوچھوں اور یہ بتائے وہ غور سے سنیں، تاکہ ان کی موجودگی میں غلط بیانی نہ کر سکے. ثم قال لترجمانہ، پھر اپنے ٹرانسلیٹر کو کہا، ترجمان کو، کہ ان کو بتا دو سارے لوگوں کو کہ میں اس سے کچھ سوالات کروں گا، تم غور سے اس کے جوابات سننا. اگر کہیں دیکھو کہ فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، اگر کہیں غلط بیانی کرے تو اس کو جھٹلا دینا، وہیں ٹوک دینا، اس لیے تمہیں اس کے پیچھے بٹھایا ہے. ہو گئی. اس کے بعد اس نے پہلا سوال کیا. یہ حضرت سفیان بن حرب بیان کر رہے ہیں اور روایت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے
اور اس کو تخریج کیا امام بخاری نے الجامع الصحیح میں. اس نے پہلا سوال کیا کہ جس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں، بولو وہ تمہارے خاندان میں نسب کے اعتبار سے کیسا ہے؟ اب آپ دیکھیے اپروچ کیا ہے، اس کا نسب کیسا ہے. تو آپ دیکھیے بات غیروں کے ہاں بھی جب تعین ہوتا تو آغاز حضور کے نسب سے ہوتا تھا، ولادت سے آغاز ہوتا تھا، میلاد سے، نسب سے، خانوادے سے ہوتا تھا. تو جواب دیا سفیان بن حرب، انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے اندر سب سے عالی نسب کے حامل ہیں، نسب بڑا اعلیٰ ہے ان کا. جواب ہو گیا. دوسرا سوال کیا فہل قال هذا القول منكم احد قط قبله، یہ جو دعوی نبوت کیا ہے کیا ان سے پہلے بھی تمہارے اندر کسی نے دعوی نبوت کیا تھا؟ جواب دیا نہیں. تیسرا سوال کیا بولیں کہ اس کی آبا و اجداد میں پہلے کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ اس نے کہا کوئی بادشاہ نہیں ہوا. 3. چوتھا سوال کیا کہ اس کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں؟ بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، اشراف القوم، اشرافیہ اس کی پیروی کرتا ہے یا غریب پسے ہوئے لوگ ضعفاء وہ پیروی کرتے ہیں؟ اس نے کہا غریب پسے ہوئے لوگ اس کی پیروی زیادہ کرتے ہیں. چوتھا سوال کیا اس کے پیروکار مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ؟ جواب دیا بڑھتے جا رہے ہیں. چھٹا سوال کیا کیا کوئی شخص جو اس پر ایمان لایا ہو ان میں سے کوئی، یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ آقا علیہ السلام اس وقت مدینہ پاک میں تھے، ہجرت فرما چکے تھے، وفد مکہ سے گیا ہوا تھا، وفد مکہ سے گیا، یہ ہجرت مدینہ کے بعد کے زمانے کا واقعہ ہے. تو پوچھا کہ ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ ایسا بھی ہے کہ جو کچھ وقت ساتھ گزار کے پھر گیا ہو؟ اس نے کہا کوئی نہیں پھرا. 7واں سوال کیا کیا تم اس پر جھوٹ بولنے کی تہمت لگاتے ہو جو تم مخالف اور دشمن ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں لگا سکتے، صادق و امین جانتے ہیں. 8واں سوال کیا کیا اس نے کوئی بے وفائی کبھی کسی سے کی ہے؟ بات کہہ کے اس کو وفا نہ کی ہو؟ اس نے کہا نہیں، بے وفائی کبھی نہیں کی. پھر پوچھا تمہیں تعلیم کیا دیتا ہے، تمہیں حکم کیا دیتا ہے، تعلیم کیا دیتا ہے؟ اس نے کہا تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اور نماز پڑھو، سچ بولو، پاکیزہ سیرت رہو، صلہ رحمی کرو، بھلائی کرو رشتہ داروں کے ساتھ. جب یہ سارے 9 سوالات کر لیے اور جواب لے لیے تو اب ہرقل روم کا جو ایمپرر تھا بیزنٹائن کا، اب وہ بولا. اس نے کہا سنو، میں نے تم سے پہلا سوال کیا اس نبی کے نسب کے بارے میں، تم نے کہا عالی نسب ہے. اب وہ جواب دیتا ہے، اس نے کہا کہ ہمیشہ کل انبیاء جو مبعوث ہوئے انسانیت کی تاریخ میں ہمیشہ ہر نبی عالی نسب ہوا کرتا تھا، ہر نبی عالی نسب ہوتا تھا. میں نے تم سے دوسرا سوال کیا کہ کیا اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ تم نے کہا نہیں. اگر اس سے پہلے خاندان میں یا اس شہر میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ اسی کی بات کو فالو کر رہا ہے، افرم کر رہا ہے، اس کی کئی ہوئی بات سے مزید بینیفٹ لینا چاہتا ہے. جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور پہلے قائم ہو چکا ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے. اور جب تمہارے شہر میں، وطن میں، اور تمہارے اوپر نبوت کا دعویٰ ہی کسی نے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر 3000 سال تک کسی نے نہیں کیا، وہاں کل نبوت جو آئی بنی اسرائیل میں آئی، القدس میں، شام میں آئی، مکہ معظمہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے لے کر آقا علیہ السلام کی آمد تک 3000 سال کا پورا عرصہ ادھر کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. تو پھر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کسی کے کہی ہوئی بات کو فالو کاپی نہیں کیا. اب وہ اپنا بتا رہا ہے میں نے کیا کیا، اخذ کیا. پھر اس نے کہا کہ میں نے تم سے تیسرا سوال کیا کہ کیا اس کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ تو نہیں ہوا؟ تم نے جواب دیا نہیں ہوا. اگر تم کہتے ہاں ہوا ہے تو میں